دین وائبز، دین کی آواز۔ کہ ایسا کلام جو اللہ کو پیارا بھی بہت ہے اور اس کا پڑھنا بھی بڑا آسان ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، میزان میں وہ بڑے بھاری ہوں گے۔ تو ایسا عمل جو میزان کو جھکا دے اور بندے کی کامیابی کا سبب بن جائے، تو یہ سن کے شوق اور بڑھتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تشویق۔ بات کرنے کا حسن ہے یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے فضائل بتائے، کلمات نہیں بتائے، تو سننے والے کے دل میں ایک شوق پیدا ہو گیا کہ ہے ہمیں کوئی بتائے ہم کون سے کلمے ہیں۔ تب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ کے کیا معنی؟ اے اللہ تو پاک ہے۔ اللہ کی یہ بھی تعریف ہے۔ تعریف کے دو انداز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک لڑکی کا رشتہ پسند کرنا ہے تو ایک انداز تو یہ ہے کہ جی بڑی پڑھی لکھی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی امیر گھرانے کی ہے، بڑا شریفوں کا گھر ہے، بڑے اچھے اخلاق والی ہے، یہ بھی تعریف ہے۔ اور ایک یہ بھی طریقہ ہے، جاہل نہیں ہے، ضدی نہیں ہے، کامچور نہیں ہے۔ اب تعریف تو نہیں کی لیکن برائیوں کو اس سے الگ کر دیا۔ نہ جاہل ہے، نہ بد اخلاق ہے، نہ ضدی ہے، نہ کامچور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اچھی لڑکی ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ آپ میں کوئی کمی نہیں، کوتاہی نہیں، کجی نہیں، آپ 100% کامل مکمل پاک ہیں۔ تو اللہ کو یہ تعریف کا انداز بہت اچھا لگتا ہے، چنانچہ اللہ نے قرآن میں ان الفاظ سے اپنی تعریف خود کی ہے: سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ اللہ کو کتنا پسند آتا ہوگا کہ یہ الفاظ بندہ کہے کہ اللہ آپ پاک ہیں۔ اللہ خوش ہوتے ہیں، دیکھو میرے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، میں ہر کمی کو تاہی سے منزہ اور مبرہ ہوں۔ تو سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ وَبِحَمْدِهِ، اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سچی بات پوچھیں تو ہر تعریف اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے۔ آپ پھول کی تعریف کریں تو یہ تعریف اللہ کی، کیونکہ پھول کو پیدا اللہ نے کیا۔ خامد بیوی کی تعریف کرے تو یہ تعریف اللہ کی، جس نے اس کے خامد کو بنایا۔ اور خامد بیوی کی تعریف کرے تو یہ تعریف بھی اللہ کی، جس نے ایسی خوبصورت عورت کو بنایا۔ آپ دنیا میں کسی مکان کی تعریف کریں، یہ تعریف اللہ کی۔ پھل کی تعریف ہے، کسی چیز کی ہم دنیا میں تعریف کریں تو یہ تعریف کس کی طرف لوٹتی ہے؟ اللہ کی طرف سے، کہ اس نے پیدا کیا ہے۔ لہذا تعریف کا اصل حقدار اللہ ہی ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے کی، الحمدللہ سے کی۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ، اے اللہ آپ پاک ہیں اور سب تعریفوں کے مستحق آپ ہی ہیں، آپ ہی کو تعریفیں سجتی ہیں۔ پھر اسی بات کو نبی صاحب نے دوسرے فقرے میں ریپیٹ کیا، اور وہ تھا سبحان اللہ العظیم، اے اللہ آپ پاک ہیں اور آپ بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں۔ اللہ کی بڑائی میں تو کوئی شک نہیں کسی کو۔ اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، بڑائی تو میری چادر ہے۔ اللہ کو بڑائی سجتی ہے، اس لیے ہم اللہ کو اکبر کہتے ہیں۔ اللہ آپ سب سے بڑے ہیں۔ تو یہ کلام اللہ کو بہت پیارا، حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو آدھا پلڑا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔
والحمدللہ تملأہ، اور جو الحمدللہ کہہ دیتا ہے تو باقی پلڑا بھی نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھنے پر اتنا اجر ملتا ہے کہ نیکیوں کا پلڑا بھر جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اتنے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گفتگو میں یہ لفظ زیادہ استعمال کریں۔ مثلا سبحان اللہ، آج میں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ سبحان اللہ، آج گھر میں ناشتہ بہت اچھا بنا۔ سبحان اللہ، بچوں نے ضد نہیں کیا، آج آرام سے اسکول چلے گئے۔ اب بات تو ہم کر رہے ہوتے ہیں مگر سبحان اللہ نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ اگر سبحان اللہ کو پڑھنے کا عمل بنا لیں تو ہمارے کام سمجھ جائیں، ہمارے معاملات سمجھ جائیں۔ تو اپنی گفتگو میں سبحان اللہ کا لفظ زیادہ یاد کریں۔ سبحان اللہ، آج سارا دن دفتر میں بہت اچھا گزرا، کوئی لب فلنگ نہیں ہوئی، کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی تعریف کریں۔ جب سارے کام ٹھیک چل رہے ہو نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہے۔ اگر فیکٹری کی مشینیں ٹھیک چل رہی ہوں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو سپروائزر ہیں وہ مشینوں کو ٹھیک طریقے سے دیکھ رہے ہیں تو مشینیں ٹھیک چل رہی ہیں۔ اگر وہ نگرانی نہ کرتے تو مشینیں خراب ہو جاتی۔ اسی طرح ہمارے حالات جب ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی سنوارنے والا ان کو ٹھیک سنوار رہا ہے، ورنہ یہ حالات بگڑ جاتے ہیں۔ اچھا، اس وقت ہمیں خدا یاد نہیں آتا جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں، بھئی یہ ٹھیک کسی کی مہربانی سے ہوئے ہیں، کچھ بہت ٹھیک نہیں ہوئے۔ ہم خوشی میں اپنے رب کو یاد کریں گے، وہ غم کی حالت میں ہمیں یاد فرمائے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اس کا یہی معنی ہے کہ میرے بندو تم خوشی کے لمحات میں مجھے یاد کرو، میں مشکل کے حالات میں تمہیں یاد کروں۔ تو اپنی گفتگو میں سبحان اللہ کے لفظ کو زیادہ کہنے کی عادت ڈالیے۔ آپ ایک دفعہ کہنا شروع کریں، پھر آپ خود حیران ہوں گے کہ اس لفظ میں کتنی اٹریکشن ہے، کتنی کشش ہے کہ خود بخود دل چاہتا ہے سبحان اللہ ہم کہتے ہی رہیں۔ امام اعظم غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام اسم اعظم ہے، بڑا نام ہے، جس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ تو پوچھا گیا کہ حضرت کو کون سا نام ہے؟ تو امام اعظم نے فرمایا وہ لفظ اللہ ہے، اللہ کا لفظ ہے۔ تو فقہا نے کہا جی آپ کا دلیل کیا ہے؟ ان کا یہ لفظ سب سے پہلے قرآن مجید میں آیا ہے۔ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ میں کون سا لفظ پہلے آیا؟ اللہ کا، رحمان رحیم بعد میں، اللہ کا نام پہلے۔ ان کا جی اور بھی دلیل کہ اسی نام سے نماز کی ابتدا اور اسی نام پہ نماز کی انتہا۔ چنانچہ ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر تکبیر کہہ کے، اور نماز کے اختتام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ابتدا اور انتہا کس طرف پہ ہوئی؟ اللہ کی طرف پہ ہوئی۔
تو فقہا نے کہا جی کہ اچھی دلیلیں ہیں مگر اور دلیل دیجیے. ان کا دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تھے تو اللہ نے اپنا تعارف کروایا اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں. کوئی اور نام نہیں بتایا، کیونکہ اللہ کا نام تمام ناموں کے اوپر بھاری ہے. اس لیے فرمایا اننی انا اللہ. اور اس لفظ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ کوئی بندہ ایک مرتبہ اللہ کا لفظ کہتا ہے تو قیامت جو ہے کسی نے اللہ کا لفظ بولا قیامت 40 سال اور پیچھے مؤخر ہو گئی. حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب میرے بندوں میں سے کوئی اللہ کا لفظ کہے تو تم سور کو پھونکنے والا عمل 40 سال ڈیلے کر دینا. علماء نے نقطہ نکالا کہ اگر اللہ کا لفظ اتنا بابرکت ہے کہ قیامت جیسی عظیم مصیبت کو 40 سال کے لیے ٹال دیتا ہے تو جو بندہ اللہ کی کثرت کرے گا اللہ اس کی دنیا کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو کیوں نہیں ڈالیں گے. تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے، پھر دیکھیں زندگی میں کیا اللہ بہترین عطا فرماتا ہے. اللہ کے بڑے مزے جو بھی چاہے وہ چکھ لے. اللہ کے بڑے مزے جو بھی چاہے وہ چکھ لے. اب دعا سے پہلے 3 مرتبہ ان کلمات کو ذرا محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.